وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 286 میں سورۃ الصف آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 6 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کلمت اذ میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں دال ساکن ہے تو ہم دال کو ظاہر کریں گے. کلمت قولا میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں. تو کیونکہ اس کے پہلے حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قالا. کلمت لقومہ میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لقومہ یا قومی. کلمت تؤذوننی میں یہاں 2 نون ہیں تو ہم دونوں نون کو ظاہر کریں گے. کلمت قد میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں دال ہے پھر حرف تا آتا ہے کلمت تعلمون. یہاں حکم ہے ادغام متجانسین. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم حرف دال کو تا میں ملا کے صرف حرف تا کو پڑھیں گے اور تشدید کے ساتھ. وقد تعلمون. کلمت تعلمون میں عین ساکن ہے لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت انی میں الف پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت رسول میں حرف را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں لام پہ پیش ہے لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. رسول اللہ. کلمت فلما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت زاغو میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں غین کو پیش سے پڑھنا ہے. واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ازاغہ میں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت قلوبہم میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت واللہ یہاں بھی حرف اللام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت القومہ میں آخر میں میم پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. کلمت وَإِذْ میں حرف الدال کو ظاہر کریں گے. کلمت قال میں قاف اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت ابنو میں شروعات میں الف ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے کیونکہ حمزہ وصل ہے. کلمت عیسیٰ کے بعد حرف البا کو پڑھیں گے عیسی بنو. کیونکہ یہاں با ساکن ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. آخری میں نون پہ پیش ہے تو ہمیں نون کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت مریمہ میں را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یا بنی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اسرائیل میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اسرائیل. را پہ زبر ہے، یہاں حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انی میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت رسولو کے آخری میں لام پہ پیش ہے تو ہم لفظ الجلالہ کے لام کو تفخیم سے پڑھیں گے رسول اللہ. کلمت الیکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مصدقہ. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے الیکم مصدقا. کلمت مصدقن میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. دال پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. قاف پہ تنوین زبر ہے، اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لما حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے مصدقا لما. اور اگر ہم کلمت مصدقہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. کلمت یدیہ میں یا پہ دال پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف الیا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت التوراہ میں تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت مبشرن میں آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت برسول. با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. کلمت برسول کے آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یأتی. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے برسول یأتی. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بعدی، یہاں بھی حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے من بعدی. کلمت اسمہ میں سین ساکن کو ہمزے سے پڑھیں گے، آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے من بعد اسمہ احمد. کلمت احمد میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے اور ہا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے
احمد. آخری میں حرف دال ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو دال پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہوگا، احمد. اور اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم دال کے پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت فلما میں میم پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت جاءہم میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بالبینات، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جاءہم بالبینات. کلمت بالبینات میں یا پہ تشدید ہے وہ بھی زیر کا، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قالو میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت سحرن میں ہا ساکن کو ظاہر کریں گے اور اسے ہمزے سے پڑھیں گے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت مبین، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. سحر مبین. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں. پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں. پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.